الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، ابھی میں نے قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو، تم وہ بہترین گروہ ہو، تم وہ بہترین آرگنائزیشن ہو جو لوگوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے برپا کی گئے ہو، نکالے گئے ہو، وجود میں لائے گئے ہو۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے، مقصد وجود اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا اس آیت میں کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو۔ تم کو بہترین امت اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ بہترین امت کیوں کہا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بہترین امت کہا ہے؟ وہ آگے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، تنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور اچھائیوں کا حکم دیتے ہو۔ تمہیں بہترین امت اس لیے کیا گیا ہے کہ تم نیکی کا تو حکم دیتے ہو، نیکیوں کو فروغ دیتے ہو، نیکیوں کو پھیلاتے ہو اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ سارے کام تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہارا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہے، کہ ہم کو مر کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ ہم سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں جو زندگی دی تھی وہ زندگی تم نے کہاں گزاری۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھے گا کہ میں نے تجھے جو زندگی دی تھی وہ زندگی کہاں گزاری، اور خصوصاً اس زندگی میں بھی جو جوانی کا پیریڈ تھا اس جوانی کو تو نے کہاں لگایا۔ کہ ایک شاعر کہتا ہے کہ شباب جس نے دیا ہے ضرور پوچھے گا کہاں گزاری ہیں آخر جوانیاں تم نے۔ تو اللہ تعالیٰ اس جوانی کے بارے میں ضرور پوچھے گا تم نے کہاں گزاری یہ جوانی۔ ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم دیکھو کہ جب تمہارے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہے تو تمہارے اندر اگر طاقت ہو کہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روک دو تو ہاتھ سے پکڑ کر اس برائی کو بدل دو، اسے نیکی میں تبدیل کر دو، اس برائی کو روک دو کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل اسے ہاتھ سے روکو۔ یہ اگر طاقت رکھتے ہو، اور یہ طاقت نہیں ہے تو اس کو اپنے دل میں برا جانو، اور یہ طاقت نہیں ہے تو اس کو اپنی زبان سے اللہ برا کہو۔ یہ سیکنڈری چیز ہے۔ اور اس کے بعد اگر یہ بھی طاقت نہیں ہے کہ زبان سے بھی برا نہیں کہتے کہ یہ برا ہو رہا ہے، اللہ نہیں بول سکتے، تو کم سے کم اپنے دل میں اس چیز کو برا جانو، اور دل میں قرآن پیدا ہونا چاہیے، دل میں بے چینی ہونا چاہیے، دل میں ایک تکلیف ہونا چاہیے کہ یہ جو ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ برا ہو رہا ہے۔ اور یہ ایمان کا بالکل آخری درجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر انسان کے دل میں بھی اگر کسی برائی کو دیکھ کر قرآن نہیں ہوتی ہے، بے چینی نہیں ہوتی ہے، خلص نہیں ہوتی ہے، تو اس کے اندر پھر ایمان نام کی کوئی شے موجود نہیں ہے، اس کے اندر ایمان کا کوئی شائبہ تک موجود نہیں ہے۔ لیکن انسان نے اپنے اس مقصد وجود کو بھلا دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ اس پر دوسری قومیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا، یا اللہ کے رسول، کیا اس وقت ہماری تعداد اتنی کم ہو جائے گی کہ دوسرے لوگ ہم پر غالب آ جائیں گے، ہم کو مغلوب کر دیں گے، ہماری زوال پذیری شروع ہو جائے گی؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم تعداد میں تو بہت ہو گئے، اتنی کثیر تعداد میں ہو گئے کہ تم سوچ نہیں سکتے، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ اربوں کی تعداد میں ہوں گے، لیکن تمہارا وزن سمندر میں ایک تنکے کے مانند ہوگا، یا یوں کہا کہ سمندر کے جھاگ کے مانند ہوگا۔ تو صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے جنگیں لڑ رہے ہیں، اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگیاں ہم نے داؤ پر لگائی ہوئی ہیں، پھر ایسا وقت کیوں آ جائے گا؟ یہ امت اتنی مغلوب کیوں ہو جائے گی؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حب الدنیا وکراہیت الموت، تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے ڈرنے لگو گے، یعنی دنیا کی محبت، اس کی چکا چوند، اس کا مال و متاع
تمہارا مقصد زندگی بن جائے گا. تم اس کی آگے اس کے چکر میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش میں لگ جاؤ گے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کی مصداق بن جاؤ گے. تم دنیا کے چکر میں اتنا مبتلا ہو جاؤ گے کہ اللہ کے دین کو فراموش کر بیٹھو گے, اللہ کے دین کو بھلا دو گے. آج انسان کا یہی حال ہے. آپ ذرا غور کریں کہ انسان مال و دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے, ہر وقت اللہ سے شکوے کرتا ہے کہ فلاں کو اتنا دیا ہے, اللہ ہم کو تو کچھ ملا ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا جب یہ کیفیت انسان کی ہو جائے گی تو دوسری قوم پر تم پر غالب آ جائیں گی. یعنی کہ اللہ تم حب الدنیا و کراہت الموت, یعنی تم موت سے ڈرنے لگو گے اور دنیا سے محبت کرنے لگو گے. موت سے ڈرنے سے مراد یہ کہ اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرنا چھوڑ دو گے, اللہ کے دین کے لیے جہاد کرنا چھوڑ دو گے. بالذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں انہی کے لیے اللہ راستے کھولتا ہے. آدمی اس چیز کو چھوڑ بیٹھے گا اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جدوجہد کرنا چھوڑ دے گا تو دوسری قومیں اس پر غالب آ جائیں گی. اور آج ذرا اس بات پر غور کریں تو اللہ کے نبی کی یہ بات حرف بار پوری ہے کہ انسان اس دنیا کی محبت میں بالکل مبتلا ہے اور اللہ کے دین کو فراموش کیے ہوئے, اور دوسری قومیں ہم پر مبتلا ہیں, دوسری قوم پر ہم پر غالب ہیں. آج ہم مغلوب ہیں, مارے جا رہے ہیں, پیٹے جا رہے ہیں, خون بہایا جا رہا ہے. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بالائے طاق رکھ دیا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت کیا تھی؟ دین کی دعوت کو لے کر اٹھنا, انقلاب کی دعوت کو لے کر اٹھنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پھیلانے کے لیے نہ دن دیکھا نہ رات, نہ بیماری دیکھی نہ صحت, ایک ایک گھر کی کنڈی کھٹکھٹائی, ایک ایک دل کو دستک دی, ایک ایک شخص کے دل کو جھنجھوڑا اور بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں, اور اسی پیغام میں, اسی دین میں تمہاری فلاح و کامرانی ہے, اسی میں تمہارے لیے جو ہے فائدہ ہے. قرآن نے کہا قد افلح من تزکا, فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی. انسان جو ہے اپنے آپ کو اس دنیا کی محبت میں لگائے ہوئے ہے, حالانکہ دنیا کی محبت بیکار اور بے مقصد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کی نظر میں اس دنیا کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک بوند پانی تک نہ دیتا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے ایک راستے سے گزر ہوا مرا ہوا بکری کا بچہ دیکھا تو صحابہ سے کہا کون ہے تم میں سے جو اسے 1 درہم میں خریدے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ رسول اسے تو ہم پھر بھی نہیں لیں گے. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ عظیم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ جتنی اہمیت تمہاری نظر میں اس مرے ہوئے بکری کی, اللہ کی نظر میں اس دنیا کی اہمیت اللہ کی نظر میں تو اتنی بھی نہیں ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ حقیر ہے اللہ کی نظر میں. تو کیوں اس دنیا کے پیچھے انسان مر رہا ہے, مگن ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ دین کے لیے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقامت